اظہار بھائی، رؤف صدیقی صاحب اور دیگر عہدیداران، اور میں اپنی گفتگو کا آغاز آج مستونگ میں ایک بم دھماکہ ہوا ہے اور جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما حافظ حمداللہ صاحب اس میں زخمی ہیں، اس بم دھماکے کی مذمت سے کرتا ہوں اور اس میں جو زخمی ہیں ان کے جلد صحت یابی کے لیے دعا سے کرتا ہوں۔ جمعیت علماء اسلام کے اوپر تواتر سے یہ حملے صرف اس لیے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ساتھ کیوں کھڑی ہے۔ 3 خودکش حملے میرے قائد پر، ہمارے مرکزی سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری، سابق وزیر اعلیٰ جناب اکرم خان درانی پر قاتلانہ حملے اور خودکش دھماکے، میرے شہید والد کی شہادت، باجوڑ میں 80 JUI کے ورکرز کی شہادت اور آج مستونگ میں شہادت اور بم دھماکہ بزدلانہ عمل ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام کے عزائم پہلے سے بلند ہیں اور انشاءاللہ ملک کی سلامتی کے لیے جمعیت علماء اسلام کا یہ کارواں مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں اپنا کام جاری رکھے گا۔ فاروق ستار صاحب نے تفصیلی گفتگو کی، جو باتیں آج ہماری ڈسکس ہوئی، اس بات پر اتفاق ہوا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہو، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہو یا جمعیت علماء اسلام ہو، وہ سندھ میں کسی ایک علاقے، ایک قوم، ایک ذات اور ایک قبیلے کے لیے جدوجہد نہیں کریں گے، بلکہ کراچی سے کشمور تک بسنے والی تمام قومیں، تمام قبائل، تمام افراد، تمام علاقے ہم سب کے لیے مشترکہ ہیں اور سب کے حقوق کے لیے مشترکہ جدوجہد کریں گے، کیونکہ اسٹریٹ کرائم کا اگر کراچی میں عروج ہے تو کشمور، گندکوٹ، جیکب آباد، شکارپور اور گھوٹکی میں بھی 800 بندے ڈاکو کے پاس مخفی ہیں۔ یہاں اگر ہتھیار کا استعمال ہے تو وہاں بھی ڈاکو کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ گنیں ہیں۔ کراچی سے کشمور تک امن امان کی صورتحال جب یکساں ہے، کراچی اور کشمور تک حقوق پامال یکساں طور پر کیے گئے، کراچی سے کشمور تک یکساں ڈیلیور نہیں کیا گیا، کراچی سے کشمور تک کرپشن کی یکساں داستانیں ہیں، تو پھر ہم سب نے بھی اس کے خلاف مل کر یکساں جدوجہد کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ کل میری گرینڈ ڈیموکریٹک موومنٹ کے چیف کوآرڈینیٹر پیر صدرالدین شاہ راشدی صاحب سے ملاقات ہوئی اور آج MQM پاکستان کے عہدیداران سے ملاقات ہوئی۔ اس بات پر تینوں جماعتیں متفق ہیں کہ سندھ کے اندر جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہو رہی ہیں، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کو، جمعیت علماء اسلام کو اور MQM کو ان ٹرانسفر پوسٹنگ پر مکمل تحفظات ہیں۔ ہم ان کو مسترد کرتے ہیں، چاہے وہ DIG سطح کی ہوں یا کمشنر سطح کی، SSPs کی ہوں یا DCs کی، یا اب ہونے والی DSPs، SHOs، مختار کار کی ہوں۔ ہم ان ہی چہروں کو دوبارہ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے 15 سال پیپلز پارٹی کی خدمت کی ہے، لہذا وہ چہرے لائے جائیں جس پر کسی کو اعتراض نہ ہو، جن کی کریڈیبلٹی پر کسی کو اعتراض نہ ہو۔ ایماندار افسران آج بھی پوسٹنگ کے انتظار میں ہیں، ان کو فوری طور پر پوسٹنگ پہ لایا جائے، یک طرفہ ون وے ٹریفک قبول نہیں کیا جائے۔ اس بات پر ہمارا اتفاق ہوا کہ سندھ میں امن امان کی مخدوش صورتحال ہے۔ اسٹریٹ کرائم، ڈاکو رات کے خلاف جمعیت علماء اسلام نے گزشتہ ہفتے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں مظاہرے کیے اور اب امن کارواں کے سلسلے میں آغاز کیا جا رہا ہے، لیکن
اس بات پر بھی اتفاق ہوا کہ سندھ کے امن امان کے لیے GDA MQM JUI مشترکہ حکمت عملی مرتب کرے گی، اور اس بات پر بھی اتفاق ہوا کہ عوامی جماعت سندھ کے اندر یا جمعیت علماء اسلام ہے یا MQM ہے یا گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے، عوامی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو وڈیروں، خوانین، نوابوں اور سرداروں کی بیساکھیوں پر کھڑی ہے۔ وہ وڈیرے جنہوں نے آج آٹے کی آسمان سے قیمتیں بات کر رہی ہیں، تو اس کے ذمہ دار وہ ہیں کہ ایک سال میں 1 کروڑ 20 لاکھ سرکاری گندم کی بوریوں پر 77 ارب روپے کی کرپشن سامنے آئی۔ وہ وڈیرے جو ملوث ہیں سندھ کے ہیلتھ کی 2.5 کھرب کی بجٹ لینے کے باوجود آج بھی لاڑکانہ اور نواب شاہ میں لوگ سرکاری ہاسپٹل کے باہر پرائیویٹ ہسپتالوں میں علاج کرا رہے ہیں، وہاں سے ٹیسٹ دوائیاں بھی پرائیویٹ میڈیکل اسٹور سے لے رہے ہیں۔ 58.5 ارب روپے ایجوکیشن کی بجٹ رکھی گئی ایک سال میں، اور ان وڈیرے صاحبان کے بدولت ظلم تو دیکھیں، یعنی بے شرمی اور بے حیائی کا اس سے بڑا اور مثال کیا ہوگا کہ 58.5 ارب تعلیم کی بجٹ سے ان کا پیٹ نہیں بھرا، اور لاڑکانہ بورڈ، سکھر بورڈ، نواب شاہ بورڈ، میر پرخاس بورڈ، حیدرآباد اور کراچی بورڈ میں 6ٹھی جماعت سے میٹرک تک کے نتائج فکس کرنے کے لیے یہ تمام بورڈیں 100 کروڑ روپے میں بیچی گئی۔ 100 کروڑ روپے کی رشوت لے کر 6ٹھی جماعت سے میٹرک تک کے نتائج دیے گئے، 250 کروڑ کی کرپشن کر کے فرسٹ ایئر اور انٹر کے نتائج دیے گئے۔ جو بچے پورا سال پڑھتے رہے، محنت کرتے رہے، ایک تو طبقاتی نظام تعلیم نے ان کو مار دیا، پرائیویٹ اسکول میں الگ تعلیم، پھر فارن کے اسکولوں میں الگ تعلیم، سرکاری اسکول میں الگ، 3 تعلیمی طبقاتی نظام نے جہاں سندھ کے بچے کی تعلیم کا بیڑا غرق کیا، وہاں ان کے نتائج فکس کیے گئے، اور یونیورسٹیز کے بورڈوں میں 250 کروڑ روپے کی کرپشن کر کے نتائج دیے گئے، اور 6ٹھی جماعت سے میٹرک تک کے بورڈز میں 100 کروڑ روپے کی کرپشن کر کے نتائج دیے گئے۔ اس سے بڑا سندھ کا المیہ کیا ہوگا کہ آج صوبہ سندھ کے لیے، سیلاب متاثرین کے لیے سندھ حکومت نے اسٹیٹ بینک سے 60 ارب روپے قرضہ لیا۔ جو فارن امداد آئی وہ اپنی جگہ، جو مرکز سے امداد دی گئی وہ اپنی جگہ، لیکن آج بھی 1.5 سال پہلے سیلاب میں متاثر ہونے والے آج بھی گھروں کے لیے ترس رہے ہیں، اور ان کو گھر نہیں مل رہے۔ امداد تو گم ہو گئی، لیکن اسٹیٹ بینک، ورلڈ بینک سے ملنے والا، ایشین بینک سے ملنے والا 60 ارب کا قرضہ بھی گم ہوا۔ تو اس بات پر اتفاق ہوا کہ عوامی جماعتیں یہ ہیں جو آج آپ کے سامنے کھڑی ہیں، عوامی جماعتیں یہ ہیں جو عوام میں جانے کے لیے تیار ہیں، وہ وڈیروں، نوابوں، سرداروں کے بیساکھیوں پر کھڑے ہیں، جن کو یہ عوامی جماعتیں مسترد کریں گی۔ اللہ کے مدد سے، عوام کے طاقت سے، ہم کراچی سے کشمیر تک سندھ جو مسائل میں گھرا ہوا ہے، تو وہ سندھ کے عوام کو متبادل قیادت دے کر ان مشکلات اور مسائل سے نکالیں گے۔ اس بات پر بھی اتفاق ہوا ہے کہ فوری طور پر الیکشن کمیشن ان تمام جماعتوں کے تحفظات کو دور کرے، چاہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگز کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ آروز اور ڈی آروز کے تقرر کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ دیگر الیکشنی امور کے حوالے سے ہوں۔ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمارے تحفظات کو دور نہیں کرتی تو اس بات پر بھی اتفاق ہوا ہے کہ تینوں جماعتیں بیٹھ کر اگلا لاہ عمل طے کریں گی۔ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ، اور بالخصوص MQM پاکستان کے دوستوں کا شکریہ جنہوں نے آج ہمیں آنر دی، عزت دی، اور ہمیں لنچ کا بہت اچھا انتظام کیا۔ خاص طور پر اظہار بھائی نے حلیم کا بہت اچھا انتظام کیا تھا، میں شکر گزار ہوں ان کا۔
کوئی سوال ہو تو حال اچھا، یہ جو مستونگ میں دھماکہ ہوا ہے، جو یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے، MQM پاکستان اور خالد مقبول صدیقی بھائی کی طرف سے میں بھی اس کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور JUI کی تمام قیادت اور وہاں جو براہ راست میرے بھائی متاثر ہوئے ہیں ان کے ساتھ، وہاں کے عوام کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں جو میرے زخمی ساتھی ہیں انہیں جلد از جلد روبہ صحت کرے، اور حکومتیں صوبائی ہو وفاقی ہو جو دہشت گرد جنہوں نے اس واقعے کا ارتکاب کیا، یا اس کے پس پردہ جو لوگ ہو سکتے ہیں انہیں بے نقاب کر کے گرفتار کر کے انہیں قرار واقعی سزا دے. یہ ہمارا یہ بتائیے گا کہ کل MQM حیدرآباد نے پریس کانفرنس کی ہے، حیدرآباد کے رہنماؤں نے انہوں نے ایک بار پھر مطالبہ یہ کیا ہے کہ سندھ میں مزید صوبے بنائے جائیں، ایڈمنسٹریٹو یونٹ قائم کیے جائیں، کراچی، حیدرآباد، ریفات اور سکر. میرا خیال یہ ہے کہ اس حوالے سے ابھی جو فاروق بھائی کی بات ہوئی ہے ابتدائی، آپ نے وہ سن لی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ کارڈ کھیلنا بند ہو جانا چاہیے، پورے صوبے کی بات ہو، پورے صوبے کے عوام کی بات ہو، ایک ایک شہر کی بات ہو، ایک ایک دیہات کی بات ہو. جب مسائل یکساں ہیں، جب مشکلات یکساں ہیں، جب تمام قوموں کو تکالیف یکساں ہیں، تو پھر کیوں ہم ایک کارڈ کھیل کے اور اپنا ووٹ گین کر رہے ہیں؟ نہیں، اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ یہ کارڈ کھیلنا بند ہو، اور اس پر فاروق بھائی نے واضح طور پر اپنی بات کہہ دی ہے. لہٰذا ہم پورے صوبے کی بات کریں گے، مشترکہ کریں گے، اور پورے صوبے کو مشکلات سے نکالنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی. یہ بتا دیں جن 15 سال میں کرپشن پیپلز پارٹی کی آپ نے بات کی ہے، ان 15 سالوں میں ایک سال وہ بھی شامل ہے جس میں JUI پیپلز پارٹی کے ساتھ PDM میں لائن پہ تھی، تو اس وقت آپ نے ان کی کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی. اب جبکہ الیکشن ہونے والا ہے تو JUI ایک نیا نعرہ لگا کے کرپشن کا دوبارہ. میرا خیال یہ ہے کہ آپ صحافی ہیں، قوم آپ کو سنتی ہے، کریکشن کرنا بہت ضروری ہے. MQM بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی اتحادی تھی، جمعیت علماء اسلام بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی اتحادی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی مسلم لیگ نون کی اتحادی تھی. JUI کا پیپلز پارٹی سے نہ کبھی کوئی اتحاد ہوا نہ ہے، پہلی بات. دوسری بات، سندھ کے اندر آپ نے دیکھا کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا مقابلہ میں نے کیا تھا، لیاری میں بھی مقابلہ میری جماعت نے کیا تھا، نواب شاہ میں بھی مقابلہ میری جماعت نے کیا تھا، بلدیاتی انتخابات میں بھی لاڑکانہ سے لے کر کراچی تک پیپلز پارٹی کا مقابلہ ہم سب نے مل کر کیا ہے. ہمارا پیپلز پارٹی سے کوئی اتحاد نہیں رہا، اور سندھ میں سب سے دبانا آواز پیپلز پارٹی کی کرپشن کے خلاف جمعیت علماء اسلام رہی ہے. کسی دور میں ہم نے اپنی آواز نہ روکی ہے، نہ روکیں گے، عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ بتائیے گا، فاروق بھائی یہ بتائیے گا، کل صدر مملکت نے جو ہے چیف الیکشن کمشنر کو ایک خط لکھا ہے اور 6 نومبر میں کہا ہے کہ تجویز دی ہے کہ عام انتخابات ہونے چاہیے، تو MQM بھی موجود ہے، JUI بھی موجود ہے، کیا موقف تھا؟ دیکھیں، ہم نے تو کل 2-3 چینلز کو پیپر بھی دیے اور بہت واضح طور پر یہ بات کی کہ صدر مملکت نے خط نہیں لکھا، انہوں نے کھپ ڈالی اور اپنے منصب کے منافی یہ بیان دیا، یہ کردار ادا کیا. اور جو دھوکھداری کا بھرم اب تک انہوں نے قائم رکھا تھا، کوئی 2 واقعات ایسے ہیں کل جو انہوں نے خط لکھا، اور اس سے پہلے وہ جو بل کو انہوں نے منظور کیا نہیں کیا، اس پر انہوں نے جو خامخوائی ایک تنازع کھڑا کیا، شاید اپنی پارٹی کو جو ناراض تھی ان سے دوبارہ خوش کرنے کے لیے، تو یہ بتا دیا کہ کس وجہ سے وہ اب تک خاموش تھے. اب جب ان کا ٹینیور پورا ہو رہا ہے تو انہیں کہیں نہ کہیں جا کے سیاست کرنی ہے. تو میرے خیال میں یہ زبردستی ایشو نکالا ہے، پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے. یہ طے ہے، قومی اسمبلی سینٹ سے پاس شدہ بل یا قانون ہے کہ یہ صرف اور صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کا استحقاق ہے کہ وہ انتخابات کرائے، وہ انتخابات کی تاریخ اور شیڈیول دے. صدر مملکت کا اس سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے. بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ اپنی تھوڑی بہت عاقبت سدھارنے کے لیے مکمل جانبداری کا کردار ادا کیا ہے. انہیں تو صدارت کا جو منصب ہے وہ بھی زیب نہیں دیتا، یہ بیان ان کے منصب کو زیب نہیں دیتا.
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، اسی پہ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خط صدر پاکستان کا نہیں، یہ پی ٹی آئی کا خط ہے، اور پی ٹی آئی کے کسی اقدام کو جمعیت علماء نے نہ پہلے قبول کیا ہے نہ اب قبول کریں گے. یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. اس پر اگر پی ٹی آئی پہلے عمران خان کی شکل میں مداخلت کرتی تھی اور اب آر ایف خلوی کی شکل میں اگر مداخلت کرتی ہے تو ہم پہلے بھی لڑے ہیں، اب بھی لڑیں گے. کسی صورت کسی جماعت کو اداروں کے اوپر اثر انداز ہونے نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ لوگوں کا مشترکہ جدوجہد پہ فیصلہ ہوا ہے، تو الیکشن کے حوالے سے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا کوئی کہاں پہ آپ لوگ ان کو سپورٹ کریں گے، کہاں پہ یہ لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے، اس طریقے کا کوئی لائے عمل کوئی چیز سامنے آئی ہے؟ دیکھیے اس سلسلے میں ہم جلد دوبارہ آپس میں بیٹھیں گے اور ہم کچھ کمیٹی بھی ایسی بنائیں گے ذیلی سطح پہ جو اس طرح کی آگے کی حکمت عملی کے لیے آپس میں تبادلہ خیال کرے اور کوئی مشترکہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے اس پر ایم کو بھی جمعیت ٹرانسفر پوسٹنگ پر ایم پی ایم کو بھی جمعیت علماء اسلام کو بھی تحفظات ہیں، بلاول کو بھی جی ڈی اے کو بھی ہے. بلاول نے بھی کل جو مسکن میں خطاب کیا آئی جی کی تعیناتی کو جو ہے متنازع قرار دیا، جبکہ سب جانتے ہیں کہ شاید راجہ پرویز اشرف کی سفارش پر وہ لگے. تو کیا وجہ ہے کہ اس الیکشن کو متنازع بنانے کے لیے پیپلز پارٹی جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے اس کو متنازع بنا رہی ہے؟ اور سیکنڈ یہ سوال بھی لیجیے گا، کیا اس الیکشن میں تمام جماعتوں کو کھل کر کام کرنے کی اجازت ہوگی انکلوڈنگ پی ٹی آئی؟ میرے خیال میں یہ جو اچانک رویہ اور پالیسی تبدیلی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اس کا جواب تو پاکستان پیپلز پارٹی خود ہی دے گی کہ اب پہلے ایسا کیوں نہیں، اب ایسا کیوں. کیونکہ اصل میں جو ماحول ہے اور جو ان کے چہروں سے نقاب ہٹ رہا ہے، ان کی جو ظالمانہ متعصبانہ اور غیر منصفانہ پالیسیاں واضح ہو رہی ہیں اور سندھ کے عوام اس بات کو سمجھ رہے ہیں، تو یہ ان کا ڈر اور خوف ہے جو اس طرح کی پالیسی اور اب اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں. ہم نے تو دیکھے 15 سال بھی کا ایک سسٹم ہے اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اسی سسٹم کے لوگ ہیں تو پھر وہ سسٹم کیسے ختم ہوگا. تو ہماری پالیسی تو اگر وہ لیگیسی جاری رہے گی تو ہم بات کریں گے. اس لیگیسی کو ختم کرنا ہے تو ہم نے کوئی افسران کے نام اور لسٹ نہیں دی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں، سمرو صاحب نے کہا نا کہ ایسے افسران ہیں جن کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا کیونکہ انہوں نے ان کی مالی منافعات وہ پیسے کمانے کی مشین نہیں بنے، بدعنوانی میں ان کے یعنی پارٹنر ان کرائم نہیں بنے، تو انہیں یہاں سے پوسٹنگ آؤٹ کیا گیا. ایسے افسران لاتعداد ہیں اور اگر واقعی خیر جانبدارانہ کردار ادا کرنا ہے کیئر ٹیکر حکومتوں کو اور سسٹم کو ختم کرنا ہے، بدعنوانی کو ختم کرنا ہے اور احتساب کرنا ہے، تو پھر جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہے ہمارے تحفظات کا نوٹس لینا. وجہ صاحب یہ میرا آخری سوال الیکشن کے حوالے سے فاروق بھائی اور جیسے سمرو صاحب نے کہا کہ سندھ میں بدلاؤ کی فورم جاری، تو جب پیپلز پارٹی نوکریاں دے رہی تھی تو آپ کو پہلی چیز تو عدالت نے نوکریوں کا اسٹے دیا اور عدالت ثبوت شواہد ان کی بنیاد پر فیصلہ کرے. پیپلز پارٹی الیکشن سے 4 دن پہلے نوکریاں فروخت کر رہی تھی، دے رہی ہوئی. اور دوسری بات، انہوں نے اپنے تمام ضلع کے عہدیداران کو کسی کو 50، کسی ایم ایل اے کو 100، کسی کو 200، اس طریقے سے وہ نوکریاں بڑھ رہی ہیں. آخری بات جو عدالت نے جس پہ اسٹے دیا وہ یہ کہ ان نوکریوں میں 1 تا 15 میں ضلعوں کا نشاندہی نہیں ہے، یعنی 1 تا 15 مخصوص ضلع کی نوکریاں تو اس کی نشاندہی نہیں. سیسی میں جو ہم نے اسٹے لیا وہ یہ کہ 17 گریڈ کو براہ راست بھرتی کر رہے تھے. 17 گریڈ پبلک سروس کمیشن کے بغیر بھرتی نہیں ہو سکتا. تو پورے صوبے میں نوکریوں پہ اس کنڈیشن پر ہے کہ آپ صاف شفاف سندھ کے جو قوانین ہیں اور جو قوانین کے تحت اشتہار دیا گئے ہیں اس کی تعداد نوکریاں بھی کوئی منع نہیں ہے. لیکن الیکشن سے 4 دن پہلے اپنے ایم ایل ایز ایم پی ایز اور ضلعی صدور کو نوکریاں بانٹنا، فروخت کرنا، یہاں تک کہ 1 تا 4 ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جو ڈپٹی کمشنر کے انڈر نوکریاں ہیں وہ بھی کریں، وہ بھی فروخت کی جا رہی ہیں.
1 का 4 पीपल्स पार्टी के MPs और जिले सदूर नौकरियां मार्केट में खुलेआम बेच रहे थे। तो मेरे ख्याल से सिंध के लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए, उनका पैसा हराम में जाते हुए बच गया और इंशाल्लाह अगली हुकूमत आएगी तो मेरिट पे नौकरी। लेकिन साथ में ये भी मुतालबा ख्वाजा भाई कर लें कि जो पैसे ले लिए थे वो वापस किए जाए। वो तो वडेरू की जेब में है और सियासी बुनियादों पर जब नौकरियाँ होंगी, क्या आपको नहीं मालूम कि सिंध में आर्डर कैसे दिए जाते हैं? आज तक किसी को मेरिट पे नौकरी मिली है या पैसे पे मिली है या बंगले से मिली है? ऐसे ऑर्डरों को हम भी मुस्तरद करते हैं। साफ और शफाफ अंदाज में नौकरियां दी जाएं, मेरिट पे दी जाएं, हम सब वेलकम करेंगे। लेकिन अगर वोट के लिए पैसे रखे जाएंगे और वोट के करीब घर बनाए दिए जाएंगे, वोट के करीब नौकरियां दी जाएंगी तो हम आड़े आएंगे। आज कराची में एक बेटी का कत्ल हुआ है, उस वाक़े की भी हम मुश्तरका तौर पर मसम्मत करते हैं और कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हैं। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको भी अब अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। तो ये देखें, और कुछ रोज़ कबल कोरंगी में एक बाप और बेटे का जिस तरह बहीमाना प्रेस बुक को उनकी किताब की दुकान थी, जिस तरह उनका भी दिन भाड़े कत्ल हुआ है, तो ये तो जंगल का कानून भी कोई कानून होता है? लगता है कि अब जंगल का कानून ही ये असल में इस 15 साल की लेगेसी है वो सर चढ़ के बोल रही है, इस लेगेसी को ख़त्म करना है। इस जंगल के और उससे बदतरीन कानून का जो नफाज है उसको ख़त्म करना है और लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए कायम करना और आम आदमी को आगे बढ़ने का मौका देना, सियासी जमातों को साफ शफाफ इंतखाबात करने का मौका देना। ये आखिरी सिर्फ आखिरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ पीछे और उस पर ख़त्म करते हैं, वो ये कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने ये बात की थी कि सिस्टम को तोड़ा जाएगा। तो हम मुतालबा करते हैं कि उस सिस्टम को तोड़ने के लिए अमली तौर पर इक़दाम किए जाएं। जिन्होंने करप्शन किए उनकी गिरफ्तारियां नज़र आनी चाहिए, वो अदालतों में नज़र आने चाहिए, अपने केस को करते हुए नज़र आने चाहिए। अगर वो आज भी बड़े बड़े लैंड क्रूजर्स में घूमते फिरेंगे और उनके गले में हाथ नहीं डाला जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि सिस्टम टूटने की कोई बात पूरी होगी। तो हम मुतालबा करते हैं कि सिस्टम को तोड़ने के लिए अमली तौर पर इक़दाम किए जाने चाहिए। बहुत